ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم شارٹ اسٹوری بولی کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور جہاں ہم نے پچھلی بار ختم کیا تھا تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو باراتی آئے تھے بولی کو لینے کے لیے وہ کافی دھوم دھام کے ساتھ آئے تھے، ود پاپ اینڈ اسپلینڈ۔ تو ایک طرف سے بینڈ باجا بھی بج رہا تھا۔ تو آگے کی کہانی کو آج کنٹینیو کرتے۔ He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. اور رام لال جو ہے اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اس نے کبھی اندازہ ہی نہیں لگایا تھا کہ اس کی چوتھی بیٹی کی شادی اتنی شان و شوکت سے ہوگی۔ Boli's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. بولی کی جو بڑی بہنیں اس موقع پر جو آئی ہوئی تھیں اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ envious means jealous، حسد سے بھرا ہوا، وہ بھی اندر سے ہی جل رہی تھی۔ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ ہماری جو چھوٹی بہن ہے، جو ایک مینٹلی ریٹارڈڈ چائلڈ تھی، اس کی شادی اس انداز سے ہوگی۔ تو جو بہنیں ہیں وہ بھی اندر ہی جل رہی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے۔ When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." اب وہ شگون والی گھڑی جب آئی تو پنڈت نے کہا دلہن کو لائیے۔ بولی clad in red silken bridal dress، بولی جو دلہن کی طرح لال ریشمی پوشاک میں سجی ہوئی تھی، جیسے دلہن کو جو ڈریس پہنایا جاتا ہے ایک لال ریشمی پوشاک میں سجی ہوئی تھی۔ was led to the bride's place near the sacred fire، تو وہاں پہ جو آگ تھی جس کو سیکرڈ کہتے ہیں، جو متبرک ہوتی ہے، جو ان کی میتھولوجی میں، ہندو کی میتھولوجی میں جس آگ کو وہ پوتر سمجھتے ہیں، اس آگ کے نزدیک دلہن کے بیٹھنے والی جگہ پر لایا گیا۔ اب بولی کو بلایا گیا کہ آپ اس جگہ پہ بیٹھو۔ گورلینڈ دا برائڈ، دلہن کو ہار پہناؤ۔ ون آف ہز فرینڈس پرومپٹڈ وشمبر ناتھ، دوستوں میں سے ایک نے وشمبر ناتھ کو اکساتے ہوئے کہا۔ تو پرومپٹ مینس حوصلہ دینا یا اکسانا۔ تو دوستوں میں سے ایک دوست نے وشمبر ناتھ سے کہا کہ آپ دلہن کو ہار پہناؤ، آپ بولی کو ہار پہناؤ۔ The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds، اب دلہے نے پیلے جو رنگ کے پھول والے ہار اس نے اٹھایا۔ lifted the garland of yellow marigolds، تو جو میری گولڈس کا بنا ہوا تھا ایک ہار وہ دلہے نے اٹھایا۔ A woman slipped back the silken veil from the bride's face، کسی عورت نے دلہن کے چہرے پر سے ریشمی گھونگھٹ پیچھے کو سرکا دیا، یعنی تھوڑا سا گھونگھٹ کو اٹھایا گیا۔ دلہن نے جو گھونگھٹ پہنا تھا اس کو تھوڑا چہرے سے ہٹایا گیا، کسی عورت نے اس کو ہٹایا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، بشمبر took a quick glance، تو بشمبر نے جلدی سے ایک نظر کی بولی کی طرف، گلانس مینس ایک نظر کی دلہن کی طرف۔ The garland remained poised in his hands، مالا اس کے ہاتھ میں تھمی ہی رہ گئی۔ جو مالا اس کو پہننی تھی دلہن کو، پوائزڈ مینس ٹکا کر پکڑی ہوئی، وہ ابھی اس کے ہاتھوں میں تھمی ہی رہ گئی۔ The bride slowly pulled down the veil over her face، تو آہستہ آہستہ سے دلہن نے آہستہ سے گھونگھٹ پھر اپنے چہرے پر نیچے کو کھینچ لیا، اس نے اپنے چہرے کو پھر بند کیا۔ پہلے گھونگھٹ تھوڑا سا اٹھایا تھا تو
دلہا جو تھا اس نے ایک نظر میں دیکھا بولی کو، پھر دلہن نے آہستہ سے گھونگھٹ کو اپنے چہرے پر پھر نیچے کر دیا. Have you seen her? said بشمبر to the friend next to him. اب بشمبر کے ساتھ دوست بھی تھے تو اس نے کیا تم نے اس سے دیکھا؟ بشمبر نے اپنے پاس کھڑے ہوئے دوست سے کہا. اس کے پاس ایک دوست تھا جو ان کے ساتھ آئے تھے، تو اس سے کہا she has pock marks on her face. اس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہیں. تو یہ ورڈ جو ہے یہ بشمبر ناتھ کے ہیں، کیونکہ بشمبر نے بولی کو پہلے نہیں دیکھا تھا. بشمبر دوسرے گاؤں کا تھا، وہ بولی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا. So what, you are not young either. تو دوست نے جواب دیا بشمبر کو تو کیا ہوا، تم بھی تو کوئی جوان نہیں ہو. You are not young either. تم بھی کوئی جوان نہیں ہو. تمہاری عمر اور جو بولی کا باپ ہے رام لال کی عمر ایک جیسی ہوگی، تو تم کوئی جوان نہیں ہو. Maybe, but I am to marry her. Her father must give me 5,000 rupees. اب بشمبر کی اصلی خصلت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میں جوان نہیں ہوں، لیکن اگر مجھے اس سے شادی کرنی ہے تو اس کے والد کو، اس کے پتا کو مجھے 5,000 روپے دینے ہوں گے. تو بشمبر جو تھا اب 5,000 روپے مانگ رہا تھا بولی کے باپ کو جو رام لال تھے. رام لال went and placed his turban, his honor, at بشمبر's feet. رام لال جو تھا اس کے پاس گیا، جو دلہا تھا بشمبر کے پاس گیا اور اپنی پگڑی یعنی اپنی عزت، جو پگڑی ہوتی ہے، کسی کی ٹوپی ہوتی ہے یا پگڑی ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، یہ یعنی اپنی عزت بشمبر کے پیروں پر رکھ دی. اپنی ٹوپی، اپنی عزت، اپنی پگڑی جو تھی بشمبر کے پیروں پر رکھ دی. Do not humiliate me so. رام لال کہتا ہے مجھے اس طرح بے عزت نہ کرو، مجھے بے عزت نہ کرو. Take 2,000 rupees. اب رام لال کہتا ہے 2,000 روپے لے لو. No, 5,000 or we go back, keep your daughter. تو بشمبر نے نہیں 5,000 روپے نہیں تو ہم واپس جا رہے ہیں. یہ بشمبر کے الفاظ، ہم واپس جائیں گے. اپنی بیٹی اپنے پاس ہی رکھو، جو بیٹی ہے ہمیں یہ نہیں چاہیے، اپنے پاس ہی رکھو، ہمیں 5,000 دے دو. تو آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوگا کہانی کے اندر. Be a little considerate. کسی کی تکلیف کو سمجھنا، خیال کرنا. Be a little considerate please. مہربانی کر کے تھوڑا خیال کرو. رام لال کے ورڈز ہے، رام لال کے الفاظ ہیں. If you go back, اگر تم واپس چلے گئے. I can never show my face in the village. تو میں گاؤں میں کبھی کسی کو اپنا منہ نہیں دکھا پاؤں گا. یہ رام لال کے ورڈ سے، اور وہ بشمبر سے کہتا ہے مہربانی کر کے تھوڑا خیال کرو. کنسیڈریٹ، کسی کی تکلیف کو سمجھنا، خیال کرنا. If you go back، اگر تم واپس چلے گئے. I can never show my face in the village، تو میں اپنے گاؤں والوں کو کون سا منہ دکھا پاؤں گا. Then out with 5,000. تو 5,000 روپے نکالو. بشمبر کہتا ہے 5,000 روپے نکالو. Tears streaming down his face, Ram Lal went in, opened the safe and counted out the notes. اپنے چہرے پر بہتے ہوئے آنسو لیے ہوئے رام لال گھر کے اندر گیا
راملال went in. جب وہ گھر کے اندر گیا. opened the safe. ایک تجوری کھولی اور نوٹ گننے لگا. counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. اور اس نے جو بنڈل تھی دلہے کے پیروں پر رکھ دیا. جو بشمبر رہا تھا 5,000 روپے اس کے پیروں پر اس کو رکھ دیا, سارے پیسے کو. On Bishambara's greedy face appeared a triumphant smile. بشمبر کے لالچی چہرے کے اوپر جیت کی ایک مسکان بر آئی. تو یہاں پہ ایک ورڈ ہوا ہے ٹرمفینٹ, فتح محسوس کرنا. جیسے بشمبر جو تھا, بشمبر کے لالچی چہرے کے اوپر جیت کی ایک مسکان بر آئی. ٹرمفینٹ سمائل, جیسے کوئی وہ جوا کھیل رہا تھا, جیسے کہ اس نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی. مسکان بھر آئی بشمبر کے چہرے پر. triumphant smile. He had gambled and won. اس نے جوا کھیلا تھا اور وہ جیت گیا تھا. جیسے اس نے جوا کھیلا تھا اور وہ جیت گیا. Give me the garland, he announced. اب بشمبر نے کہا لاؤ مجھے مالا دو. اس نے اونچی آواز میں کہا. Give me the garland, he announced. مجھے مالا دو, اس نے اونچی آواز میں کہا. Once again the veil was slipped back from the bride's face. ایک بار پھر دلہن کے چہرے پر سے گھونگھٹ پیچھے کو سرکایا گیا. تھوڑا سا گھونگھٹ جو تھا اس کو پھر تھوڑا سا ہٹایا گیا چہرے پر. But this time her eyes were not downcast. لیکن اس بار بولی کی آنکھیں نیچے کو جھکی ہوئی نہیں تھی. بولی کی آنکھیں بالکل بھی ڈاؤن کاسٹ نہیں تھی, جھکی ہوئی نہیں تھی. She was looking up. وہ اوپر دیکھ رہی تھی. Looking straight at her prospective husband. سیدھا اپنے ہونے والے خاوند کی طرف. اور اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ نفرت تھی, صرف حقارت ہی حقارت. تو بولی نے نظر کی. پروسپیکٹو مینز ہونے والا جو اس کا خاوند تھا یا جو شوہر تھا. اینڈ ان ہر آئیز, اس کی آنکھوں میں نیدر اینگر نہ غصہ تھا, نور ہیٹ نہ نفرت. اونلی کولڈ کنٹمپٹ. کنٹمپٹ حقارت ہی حقارت تھی, صرف حقارت ہی حقارت تھی. کنٹمپٹ نفرت تھی. اب بولی جو تھی وہ بالکل بدل چکی تھی. پتا کے ساتھ جو بےعزتی ہوئی, اس کو اپنی جو پگڑی وہ بھی اس نے بشمبر ناتھ کے پیروں کے نیچے رکھی. اس کے بعد 5,000 روپے بھی مانگے گئے, جیسے اس نے کہ جوا کھیلا اور اتنا خوش نظر آ رہا تھا. یہ ساری چیزیں جو بولی نے دیکھی تو بولی کے دل کے اندر بہت نفرت پیدا ہو گئی. Bishambar raised the garland to place it around the bride's neck. بشمبر نے دلہن کے گلے میں پہنانے کے لیے ہار اٹھایا. تو بشمبر ناتھ نے ہار اٹھایا جو دلہن کے گلے میں پہنانے کے لیے ہار اٹھایا اس نے. But before he could do so, لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایسا کر پاتا, Boli's hand struck out like a streak of lightning. تو کیا ہوا, بولی کا ہاتھ بجلی کی ایک لکیر کی طرح باہر کو نکلا. And garland was flung into the fire. اور اس نے مالا پکڑ کر آگ میں پھینک دیا.
یہ بولی کے اندر وہ غصہ تھا. جب بشمبر نے بولی کو گلے میں ہار پہننے کی کوشش کی تو کیا ہوا؟ بٹ بفور ہی کوڈ ڈو سو کہ بشمبر ایسا کرتا وہ اس کو ہار پہناتا، بولیز ہینڈ اسٹرک آؤٹ لائک اے اسٹریک آف لائٹنگ. اس کے ہاتھ بجلی کی ایک لکیر کی طرح باہر کو نکلے اس نے. اینڈ garland واز flung into the fire. اور مالا جو تھی، مالا پکڑ کر آگ میں پھینک دی، اس کو آگ میں پھینک دیا. یہ وہ غصہ تھا بولی کے اندر. she got up and threw away the wheel. اب بولی جو تھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا گھونگھٹ کھینچ کر پیچھے ہٹا لیا. اس نے گھونگھٹ ہی ہٹا لیا. پتا جی said بولی in a clear loud voice and her father. پتا جی، بولی نے ایک صاف اور اونچی آواز میں کہا. کلیئر لاؤڈ وائس، صاف اور اونچی آواز میں کہا اپنے باپ سے، اپنے پتا جی سے. اینڈ ہر فادر، مدر، اس کی ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، نیبرز، پڑوسی، ویر startled to hear her speak. وہ پڑوسی جتنے بھی وہاں پہ تھے اس طرح ذرا سی بھی ہکلائے بنا بولتے سن کر حیران رہ گئے. startled، حیران رہنا. to hear her speak without even the slightest tremor. اب بولی کی زبان بالکل بھی رکتی نہیں تھی. اور وہاں جتنے بھی لوگ تھے، ماں باپ تھے، بہن بھائی تھے، رشتہ دار تھے، اس کے ہمسائے تھے، they were startled, they were surprised. وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے جب انہوں نے بولی کو دیکھا. اور بولی to hear her speak، وہ ایسے بولتی تھی. اب even the slightest tremor، اس کی زبان بالکل بھی ہکلایا نہیں کرتی تھی. وہ سارے لوگ اسی لیے پریشان ہو گئے. اب اس کی زبان نہیں رکتی تھی بلکہ اس کی زبان جو تھی وہ عام لوگوں سے، ان سے بھی زیادہ بہتر وہ بولتی تھی. اور آگے جا کر بولی نے کہا، پتا جی ٹیک بیک یور منی، اپنے باپ سے کہا اپنا پیسہ واپس لے لیجیے. I am not going to marry this man. میں اس آدمی سے شادی نہیں کروں گی. یہ بولی کے ورڈز ہیں. یہ ٹیچر کی جو وہ محنت ہے اس کے پیچھے جو بولی کی زندگی وہ بدل گئی. بولی اب ایسے بولنے لگی کہ سب لوگ پریشان ہو گئے. اس کی زبان بالکل بھی ہکلایا نہیں کرتی تھی. اب سارے لوگ پریشان ہو گئے اور اپنے باپ سے کہا ٹیک بیک یور منی، اپنا پیسہ واپس لیجیے. I am not going to marry this man. میں ایسے آدمی کے ساتھ شادی نہیں کروں گی. تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. آگے کی کہانی کو کل ہم کنٹینیو کریں گے. تھینکس. اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم.